أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، پھر اس بیوی نے کسی اور کو وہ بات بتا دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنے نبی پر ظاہر فرما دیا. تو پیغمبر نے اس بیوی سے کچھ باس پس اور کسی حد تک درگزر فرمایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بیوی کو وہ بات بتا دی تو کہنے لگی، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ فرمایا، اللہ علیم و خبیر نے مجھے اس کی خبر دی ہے. یہ سورہ تحریم کی تیسری آیت ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک راز کی بات بتائی تھی. وہ راز کی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شہد پیا تھا، اور وہ بات آپ کی دوسرے ازواج کے سامنے جب ظاہر ہوئی اور انہوں نے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. لیکن فوراً انہوں نے اس بیوی کو اس بات کی بھی تاکید کر دی تھی کہ اس بات کی اطلاع کسی کو نہ ہونے پائے، کہ اس وجہ سے کہ حضرت زینب کا دل تنگ ہوگا، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے گی. لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسروں کو اس بات کی اطلاع دے دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایتوں میں یہ بات آتی ہے. تو اس کی اطلاع وہ راز کے افشا ہو جانے کی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ تمہارا جو راز تھا وہ راز اب نہیں بچا، بلکہ وہ دوسروں کے سامنے آ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی بیوی سے اس کے بارے میں انہیں پوچھا اور شکوہ کیا کہ تم نے کیا ایسا کیا ہے. اور وہ ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بتائی، تھوڑی سی بات بتائی، کیونکہ اس وجہ سے کہ آپ کا جو حسن و خلق کا معاملہ تھا کہ آپ ساری باتیں اگر بتا دیں گی تو پھر وہ ان بیوی کو تکلیف پہنچے گی اور ان کو شرمندگی ہوگی. اس وجہ سے آپ نے وہ پوری بات نہیں بتائی ان کو، بس تھوڑا سا ذکر کر کے چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العلیم الخبیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں مجھے اس اللہ کی جانب سے معلوم ہوئی ہے جو علیم و خبیر ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر کی بیویو، تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل کجی کی طرف مائل ہو گئے ہیں. اگر پیغمبر کی رسانی پر باہم اعانت کرو گی تو سن رکھو، پیغمبر کے ساتھی و مددگار اللہ تعالیٰ ہے، جبرائیل ہیں اور نیک کردار مومنین ہیں، اور سارے فرشتے بھی. تمہاری سائشوں سے رسول کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ تمہارا ہی نقصان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت انداز میں ان دو خواتین کی، امہات المومنین حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے تعلق سے جو روایت میں آتا ہے کہ دو خواتین تھی، جس کا صحیح بخاری میں بھی انہیں ذکر آتا ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ وہ دو خواتین کون تھی جس کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ دو خواتین وہی تھی، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو اس میں اللہ تعالیٰ بڑی سختی کے ساتھ ان کی تنبیہ فرمائی ہے اور فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی جناب میں توبہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فقط سخت قلوبکما کے مختلف ترجمے کیے ہیں. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ تمہارے دل
انہیں راہ حق سے ہٹ گئے ہیں، یا تمہارے دل میں کجی پیدا ہو گئی ہے، اس کی طرف مائل ہو گئے ہو، یا تمہارے دل جھک گئے ہیں کس طرف، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تم یہ سوچ رہی ہو کہ وہ صرف تمہارے ہی ہو کر رہ جائیں، کسی اور کی نہ رہیں۔ اس طرح سے یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہارے دل جھک گئے ہیں۔ اور ایک ترجمہ اس کا جو ہے بعض حضرات مفسرین نے جو کیا ہے کہ تمہارے دل انہیں مائل ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل تو توبہ کی طرف مائل ہو گئے ہیں، لیکن تم اب زبان سے بھی اللہ سے توبہ کرو اور رجوع کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر پیغمبر کی عذر ثانی پر باہم اعانت کرو گی، یعنی تم اگر آئندہ بھی ایسا جتھا بندی کرو گی اور ایک دوسرے کی مدد کرو گی جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہو، تکلیف پہنچتی ہو، اور جو بات ان کو ناگوار گزرتی ہو، تو سن رکھو کہ پیغمبر کے ساتھی و مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے، حضرت جبرائیل ہے، اور نیک کردار مومنین بھی ہیں، اور سارے فرشتے بھی ہیں۔ بعد ذالک ظہیر، اور چاہے تمہاری سائشوں سے یعنی کچھ کر لو، لیکن اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اس کے تعلق سے یعنی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ یعنی کیا بات تھی جس کے تعلق سے جو ہے یہ بات چل رہی ہے، لیکن احادیث میں، روایتوں میں یہ بات جو ہے مختلف انداز میں آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بخاری شریف میں ہے۔ یہ اگلی آیت جو آ رہی ہے اس کے تعلق سے، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات ثیبات وابکارا۔ اور یہ بھی سن لو کہ اگر پیغمبر تم سب کو طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے نبی کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے، جو سچی مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، اور خواہ بیوہ ہوں یا باکرہ۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی ہے انہیں ازواج مطہرات کی، نہ صرف انہیں دو کو کہا بلکہ سارے کے سارے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف حضرت عائشہ و حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہیں قصوروار نہیں تھی، بلکہ دیگر ازواج مطہرات بھی کچھ نہ کچھ اس میں شامل تھیں۔ تو اس کے تعلق سے سب کو ایک ساتھ کہا، اور یہ ان خواتین کے خیال کا ایک جواب بھی تھا اس میں، کہ جیسا کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید انہیں طلاق ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جیسی عورتیں نہ ملیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، نہ صرف تم جیسی عورتیں بلکہ تم سے بہتر عورتیں ہم اپنے نبی کو دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو روایت کرتے ہیں حدیث کو، حضرت انس روایت کیا ہے اس کو، تو صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ انہوں نے جو ہے جا کر جب یہ دیکھا تھا یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو انہیں ازواج مطہرات سے انہیں فرمایا تھا کہ تم لوگ اگر ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی رہو گی تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تم سے زیادہ بہتر بیویاں عطا فرما دی۔ یعنی انہوں نے یہ اس وجہ سے کہا تھا کہ وہ جو ہے رشک اور رقابت میں مل جھل کر اس طریقے کے کام کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے قرآن میں اس کو یہ نازل فرما دیا یہ بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی معاملات اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج مطہرات کو کے طرز عمل کو تبدیل کرنے کے لیے اس میں ہدایت دے دی، اور بتا دیا کہ تم اگر اس قسم کے کام کرنے سے نہیں رکو گی تو اگر ہمارے نبی تم کو طلاق دے دیں تو تم سے زیادہ بہتر بیویاں ان کو ہم دے سکتے ہیں، جو یہ صفت والی ہوں گی، سچی مسلمان ہوں گی، صاحب ایمان ہوں گی، فرما بردار ہوں گی۔ یعنی مسلمان، مسلم کا بھی لفظ آیا ہے، مومن کا بھی لفظ آیا ہے، اس میں دونوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار اور اطاعت گزار ہوں گی، دین کی فرما برداری کرنے والی ہوں گی دین کے معاملے میں۔ اور پھر ایک لفظ اس میں آیا ہے کہ تائبات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ توبہ کرنے والیاں، یعنی صرف ایک وقت توبہ کر کے رک جانے والی نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنی گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں
کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی یہ دیکھتے ہوئے کہ مجھ سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جا رہی ہیں، اللہ کے حضور میں توبہ کرنے والیاں ہوں گی وہ، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والی نہیں بلکہ ان کی طبیعت میں ہوں گی، یہ اس قسم کی عورتیں ہوں گی، تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا۔ سائحہ جو ہے روزے دار کو بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ طیبات و ابکارا، یعنی بیوہ بھی ہوں گی یا باکرہ بھی ہوں گی، یہ تمام جو ہے ان کو مل سکتی ہیں اس قسم کے اوصاف والی عورتیں۔ اس میں جو بات جو ازواج مطہرات کے تعلق سے آئی تھی، بڑی سخت ترین تنبیہ آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ازواج مطہرات جو امہات المومنین کہا گیا ان کو کہ کوئی ایسی ویسی خواتین تھی، بلکہ انتہائی اعلیٰ درجے کی خواتین تھی وہ، لیکن تھی تو انسان ہی، بشری تقاضے تھے ان کے پاس بھی، اور ان کو بھی یہ بات کبھی ان کے دل میں آتی تھی، جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ انہیں فقر و فاقہ اور تنگی کی وجہ سے، مسلسل تنگی کی وجہ سے صبر ان کا کچھ کم ہو گیا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا تھا کہ ہمارے نفقے میں بھی اضافہ کر دیا جائے، تو یہ بات بڑی ناگوار گزری تھی اور اس پر سخت تنبیہ ہوئی تھی ان کی، اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو پھر تم کو یہ ساری تکلیفیں جو پیش آ رہی ہیں اس کو صبر کے ساتھ جھیل لینا چاہیے، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تم کو یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اور یہ بات جب ان کو اتنی سختی کے ساتھ بتائی گئی تو ان کے دل لرز اٹھے ہوں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر طلاق دے دیں تو ان کی جگہ دوسری عورتوں کو لا لیا جائے گا جو تم سے زیادہ بہتر ہوں گی۔ یہ سن کر ان کے دل کیا حالت ہوئی ان کی دل کی، اور پھر ان کو جو امہات المومنین کا جو شرف حاصل تھا وہ شرف بھی ان سے چھن سکتا تھا، یہ سوچ کر انہوں نے اس کے بعد کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہو۔ یہ صرف سورہ احزاب میں اور سورہ تحریم میں ان ازواج مطہرات کے بارے میں ایسے الفاظ آئے ہیں، اس کے علاوہ کہیں پر بھی یہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ خواتین بھی بڑی نیک، انتہائی اعلیٰ درجے کی خواتین تھی، سب سے اعلیٰ درجے کی، لیکن بحیثیت انسان بشری تقاضے اور کمزوریاں ان میں بھی تھی، اللہ تعالیٰ لیکن ان کی اصلاح فرما دی تھی، اس وجہ سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والیاں تھیں، اور ان کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ان پر تھوڑا سا بھی انہیں کچھ دھبا لگ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پر وہ خواتین کو اور صحابہ کرام کے تعلق سے بھی جو واقعات اس سے پہلے جو قرآن میں آئے تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے تمہید کے طور پر، کہ وہ سارے معاملات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ حضرات سب کے سب انسان تھے، ان سے بھی کچھ نہ کچھ قصور اور خطائیں ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف فرما دیا اور ان کو پاک و صاف کر کے یہاں سے اس دنیا سے رخصت کیا گیا، یہ اس میں واضح فرما دیا گیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ موضوع بحث بدل رہا ہے یہاں پر، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر، اور اس پر نہایت ہی تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس میں ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تم پر صرف تمہاری ہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تمہارے علاوہ تمہارے جو اہل و عیال ہیں جس کا تم کو نگران بنایا گیا ہے، حاکم بنایا گیا ہے، جو فطرت کی تقاضے ہیں، نظام ہے جو فطرت کا، اس میں ایک مرد کو جو حاکم بنا دیا گیا ہے، اس کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، اور اس کو فیملی کا جو بڑا بنایا گیا ہے، تو اس کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنی بھی فکر کرو اور اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے ان لوگوں کی بھی فکر کرو جو تمہارے نیچے ہیں، اور ان کے تعلق سے یہ سوچو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں اور وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ تمہاری طاقت اور استطاعت کے مطابق تم کوشش کرتے رہو اس سلسلے میں، اور ان کی تعلیم اور تربیت کرتے رہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ فرمایا گیا ہے سورہ آل عمران میں، یعنی صرف تم ہی نہیں بلکہ تم ایک بہترین امت ہو جو برپا کی گئی ہو،
جو بھلائی اور نیکی اور خیر کی طرف جو ہے لوگوں کو بلاتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ یہ ذمہ داری ہر مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں میں بھی جو ہے اس بات کو دیکھتے رہیں کہ بھلائی اور خیر کی باتوں کو پھیلانا اور جو ہے برائی سے روکنے کی کوشش کرنا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فرمایا ایک مقام پر سورہ شاعر میں، تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس میں جو ہے صرف تمہاری ہی ذمہ داری نہیں اپنی، بلکہ تمہارے اہل و عیال، تمہارے کنبے قبیلے کے تعلق سے بھی تم کو فکر کرنی چاہیے، ان کو بھی دعوت و تبلیغ اور اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ یعنی اپنے آپ کے علاوہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی فکر، اپنے بیوی بچوں کی فکر، اس کے بعد اپنے کنبے قبیلے والوں کی فکر، اس کے بعد آگے دوسرے لوگوں کی فکر کرنا چاہیے انسان کو۔ یہ طریقہ کار اس میں بتایا گیا ہے۔ اور اس میں جو بات بتائی ہے کہ وَأَهْلِكُمْ، اہلیکم میں سب کے سب شامل ہوتے ہیں، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور آپ کے پاس رہنے سہنے والے جو لوگ آپ کے قریب ترین جو لوگ ہیں، آپ کے نوکر چاکر غلام، سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک روایت ملتی ہے کہ فرمایا اس آیت کی نزول کے بعد کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنی فکر کیسے کریں، یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پوری پابندی کرنے کی کوشش کریں، لیکن اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کیسے کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوشش اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے، اس سے روکا ہے، تو تم بھی ان لوگوں کو اس سے منع کرو، اور جن کاموں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کام تم جو ہے ان کو کرنے کا حکم کرو۔ یہی جو ہے اس میں پیغام دیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو بخاری شریف کی روایت ہے، کہ بتایا گیا کہ تم رائی ہو اور تمہاری جو ہے تم سے جواب طلب کیا جائے گا تمہاری رعایا کے بارے میں، یعنی جو بادشاہ ہے، جو حکمران ہے، اس سے جو ہے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔